نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حد بے حساب درود و سلام اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، ہر خدا کی تخلیق کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے ساتھ اپنے احباب طریقت کو، خواتین و حضرات کو جو اس وقت ملک و بیرون ملک بے وقت شامل بزم ہو رہے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی صاحب، ام البرکہ شاہد سلیمی صاحب، پیارے مزمل صدیقی صاحب، اور جناب عبد الرزاق صاحب، دیگر یاران محبت و طریقت میں آپ احباب کے اس وقت نام لینے سے قاصر ہوں، چونکہ میرے لیے اس وقت نہایت ہی روحانی خوشی اور طمانینت کا سامان ہے کہ آج بندہ ناچیز خاکسار کے ہاں دنیا اسلام کی عظیم درسگاہ، دنیا روحانیت کی عظیم درگاہ، یوں سمجھ لیں کہ جس درگاہ سے فیضان تقسیم ہوا تو موہڑا شریف قائم ہوا، موہڑا شریف کا فیضان چلا تو نیریاں شریف قائم ہوا۔ اس درگاہ کا نام دنیا اسلام میں، دنیا روحانیت میں وہ مرد اور وہ فرد اور وہ مقبولان بارگاہ خدا مجھ سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں، جس کو دنیا روحانیت میں قیاں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قیاں شریف وہ خانقاہ عظیم ہے جہاں سے فیضان چلا، نار شریف، موہرا شریف، نیریاں شریف۔ اگر یہ فہرست بولنا شروع کروں تو وقت کثیر درکار ہے، وقت طولانی شکل اختیار کر جائے گا، تو آج میرے لیے میں اس کو اپنے شیخ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتوں کا فیضان سمجھتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ آج صدیقی ٹی وی کے ناظرین کے لیے روحانی خوشی کا سامان ہے۔ قیاں شریف کی سرزمین وہ خطہ نور، جہاں سے عشق رسول کا، جہاں سے قرآن و حدیث کے نور کا اور خواجگان نقشبند کا فیضان چمکا، اس انداز سے چمکا کہ آج بھی وہاں سے فیض یافتہ لوگ دنیا کے لیے روشنی کا مینار نظر آتے ہیں۔ برادران طریقت و شریعت، اسی عظیم خانقاہ کے چشم و چراغ، اس عظیم خان وادے کی عظیم فرد، اس عظیم بارگاہ کے عظیم مرد، درویش کامل، صوفی باصفا، بچپن سے لے کے عالم شباب تک اپنے شیخ کے اور اپنے بابا جی نظام الدین کیانوی رضی اللہ عنہ کے فیضان کی تقسیم کے لیے تڑپنے والے اور اسی تڑپ کو کائنات میں تقسیم کرنے والی شخصیت، زیب سجادہ دربار عالیہ قیاں شریف، حضور قبلہ خواجہ پیر میاں صداقت علی المعروف پیر نظامی جی سرکار دامت برکاتہ العالیہ، اس لمحے اس وقت الحمدللہ اس ناچیز کے ہاں لجپالی کرتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے قیاں شریف کے مرکزی اس مبارک خواجگان قیاں شریف حضور قدوۃ الاولیاء قاسم فیضان نبوت حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کیانوی رضی اللہ عنہ و شہزادگان قیاں شریف کے تقریب عرس میں مجھ جیسے ادنا، مجھ جیسے ناکارہ اور ہر اعتبار سے کمزور و ناتواں کو اس تقریب عرس میں خطاب کی دعوت عطا فرمائی، جبکہ اس بات کا یہ بڑے لوگ جانتے بھی ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن خیر نوازنے کے ان کے اپنے انداز ہوتی ہیں۔
اور مہربانی کرنے کے ان بڑے لوگوں کے انداز ہوتی ہیں. میں ان کا تہ دل سے احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے مجھ ناچیز چھوٹے پر شفقت فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں کئیاں شریف سے آج تمہارے لیے یہاں آیا ہوں. پتہ چلا کہ مہربان اس طرح بھی مہربانی کرتے ہیں. میں اس بات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ان بڑوں کا چھوٹوں پر شفقت کرنا مجھ ناچیز کو انہوں نے مرکزی دربار عالیہ کئیاں شریف کے مرکزی عرس میں مرکزی سجادہ نشین ہو کر مجھ ناچیز کو وہاں مدعو کیا. ایک بھائی بھی موجود ہیں، محبوب صاحب، اجاز صاحب نقشبندی. میں اس پر بھی سوائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کروں، عاجزی کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے. میں نے سوچا کہ آپ کا وجود اہلیان فیصل آباد ہی نہیں بلکہ اہل اسلام روئے زمین کے تمام یاران طریقت و شریعت موڑا شریف کے فیض یافتوں کے لیے بھی، یافتگان کے لیے بھی، نیریاں شریف کے فیض یافتگان کے لیے بھی، کئیاں شریف کے بھی فیض یافتگان کے لیے، یا یوں سمجھ لیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے لیے بہار بن کر کئیاں شریف کے اس ماحول میں اپنے والد ذیشان حضور قبلہ خواجہ پیر میاں دولت نظامی کیانوی دامت برکاتہم القدسیہ کے زیر سایہ فیضان کئیاں شریف کی تقسیم میں مصروف عمل یہ وجود آج یہاں آئے تو میری خواہش پیدا ہوئی کہ صدیقی ٹی وی کے ناظرین جو کہ روزانہ ہمارے ساتھ ختم خواجگان میں شامل ہوتے ہیں تو اس ہماری محفل کو بھی حضور پیر نظامی جی سرکار نے بڑا پسند فرمایا، شفقت فرمائی. تو میں نے چاہا کہ ان کا دیدار بھی جس طرح میں کر رہا ہوں تو اصول بھی یہی ہے، جو خیرات تمہیں ملے تم آگے تقسیم کرو. تو آج آپ حضور پیر نظامی جی سرکار آف کئیاں شریف کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کی خدمت اقدس میں ادب سے التماس کروں گا کہ آپ چند منٹ اپنے ملفوظات اور دعا سے میرے ہم سفر مجھ سے بہتر یاران طریقت و شریعت کو اپنی دعاؤں سے اور اپنے ملفوظات سے نوازیں. حضور قبلہ پیر صداقت صاحب پیر نظامی جی سرکار کئیاں شریف کے زیب سجادہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ناظرین صدیقی ٹی وی کو مالا مال فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حاضرین محترم جو ہمیں فیس بک کے ذریعے اس وقت دیکھ رہے ہیں لائیو، اس وقت میں آستانہ عالیہ کئیاں شریف سے تشریف لایا ہوں. یہاں پہ میرا نام میاں صداقت علی نظامی آستانہ عالیہ کئیاں شریف سے ہوں. مجھے اپنے شیخ اپنے مرشد کی طرف سے حکم ہوا حضرت پیر میاں دولت نظامی سجادہ نشین دربار عالیہ کئیاں شریف کی طرف سے کہ آپ فیصل آباد جائیں. وہاں ہمیں وہ پودا نظر آتا ہے. آج ہمیں ایسے پودوں پہ ناز بھی ہے اور فخر بھی ہے جو خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء کیانوی نے ایک پودا لگایا. آج وہ پودا ہمیں موڑا شریف کی صورت میں نظر آتا ہے. پھر موڑا شریف والوں نے ایک پودا لگایا نیاریاں شریف کی صورت میں، وہ پودا ہمیں نیاریاں شریف کی صورت میں نظر آتا ہے. پھر حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب جنہوں نے ایک پودا فیصل آباد میں لگایا، حضرت پیر حافظ عدیل صدیقی صاحب ہمیں وہ پودا نظر آ رہا ہے. مجھے ان پر فخر بھی ہے اور میں ناز بھی کرتا ہوں. انہوں نے فیضان نیاروی، فیضان مروی، فیضان کیانوی ہر وقت، ہر ٹائم، ہر گھڑی، ہر لمحہ پلا رہے ہیں. تو میں ہر جگہ، ہر آستانے، ہر خانقاہ پہ بھی جاتا ہوں. ہر شخص کے ساتھ اٹیچ ہوں، چھوٹا ہے بڑا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے کالجوں، دنیا کی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھے. اگر ہم پڑھیں تو خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء کیانوی کے کالج میں پڑھے ہیں. ہماری تربیت کا درسگاہ وہ ہستیاں ہیں، وہ بزرگ ہیں. تو میں ہر جگہ پہ کیا ہوں، اس جیسا شخص مجھے نہیں ملا. حضرت بات اس طرح کی ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے وادی نیلم آزاد کشمیر ٹھنڈا علاقہ ہے، اور پنجاب
آپ کی طرف یہ سخت گرمی ہوتی ہے، ان کی محبت، ان کا پیار جو اتنا میرے ساتھ تھا کہ مجھے نہ گرمی محسوس ہوئی ہے، نہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اگست کا مہینہ ہے، تو ان کی محبت مجھے آج فیصل آباد لے آئی۔ میں کل نکلا ہوں سفر میں، رات کو اعجاز بھائی کے گھر ٹھہرا ہوں، تو میں نے کہا اعجاز بھائی کو کسی وقت کسی ٹائم مجھے ابھی پیر صاحب کے پاس لے کے جائیں، میں ان کو دعوت نامہ دے کے آؤں۔ یہ عرس جو آ رہا ہے 6، 7، 8 اگست کو، یہ حضرت خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے، تو یہ میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو آج میں، یہ دنیا کی پہلی ہستیاں ہیں، کیاں شریف 150 صدی ہو گیا، آج تک کوئی کیاں شریف کا صاحبزادہ، کوئی کیاں شریف کا پیر، کوئی کیاں شریف کا خادم، کوئی کیاں شریف کا نوکر کسی درگاہ پہ نہیں گیا کسی کو دعوت دینے کے لیے۔ وہ درگاہ آستانہ ہے ہی ایسا کہ لوگوں خود اس آستانے پہ آتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر حافظ عدیل صدیقی کے پاس میں آیا، اپنے بزرگوں کی وجہ سے آیا، ان کی نظر سے آیا، ان کی عطا سے آیا، کیونکہ یہ ہر وقت فیضان صدیقی، فیضان مودی، فیضان کیانی بکھیرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہمیں بہت ناز ہے ایسے آستانوں پر، ایسے خانقاہوں کے لوگوں پر جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ان کو خصوصی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت صاحب، آپ یہ دعوت میں آپ کو نہیں دے رہا، نہ میری یہ مجال، نہ میری یہ جرت ہے، تو میں کیاں شریف کا ایک ادنا سا نوکر، ادنا سا ایک غلام ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں۔ تو میرے اندر اگر کوئی فقیری ہے تو یہی فقیری ہے جو میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی، یعنی کہ مہمانوں کے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ آج اس فقیری کے صدقے میں آپ کو یہ دعوت پیش کر رہا ہوں، یہ دعوت آپ کو خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء کیانی کی طرف سے ہے، اور آپ کا وہاں پہ خصوصی خطاب بھی ہے، خصوصی بیان بھی ہے، آپ آئیں اس آستانے پر بیان بھی کریں، تو اللہ پاک آپ کی محبت کو سلامت رکھے، آباد رکھے، تو آپ کا فیضان شمال مغرب جنوب پھیلائے، تو دعا کریں۔ اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ پاک، اے بادشاہ، اے مولا، تیری پاک کے بارگاہ اقدس میں مولا ہم حاضر ہیں۔ مولا اگر میں یہاں پہ آیا ہوں وادی نیلم آزاد کشمیر سے 10 ضلع چھوڑ کے آیا ہوں، مولا پیر صاحب کے ساتھ کوئی کاروبار، کوئی بزنس کرنے کی خاطر نہیں آیا۔ مولا اگر میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں تیری رضا کی خاطر، تیرے حبیب کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب ہیں جو تیرے، ان کے صدقے، اپنے ولیوں کے صدقے، مولا ان ولیوں کے صدقے جن کا ذکر تو نے مولا اپنے قرآن میں فرمایا ہے، اس قرآن میں فرمایا جس کی ذمہ داری حفاظت تو نے خود لی ہے، کسی بادشاہ کو، کسی وزیر اعظم کو نہیں دی۔ مولا تو اپنے قرآن میں فرماتا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہے مولا ان ولیوں کے صدقے، پیر حافظ عدیل صدیقی صاحب کی جو بھی روحانی جسمانی مسائل مولا دور فرما دے۔ جو مولا ہمیں فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، مولا میں تو عاجز انسان ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا ان کے دل میں کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، کیا آرزو ہے۔ مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو دلوں کی پریشانیاں جانتا ہے، تو دلوں کے دکھ جانتا ہے۔ مولا اس محفل کے صدقے کرم کی ایسی آواز چلے، مولا کرم کی ایسی نگاہ ہو، بن مانگے ہماری مرادیں، بن مانگے ہماری تمنائیں، بن مانگے ہماری آرزو پوری ہو جائے۔ مولا ہم اپنے گھروں سے خالی آئے تھے، خالی دامن لے کے آئے تھے، مولا تیرے حبیب کا ذکر سنا ہے، تیرے حبیب کی نعت سنی ہے، مولا اس ذکر اور نعت کے صدقے ہمارے خالی دامن بھر دے۔ مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا اس محفل میں جو بیٹھے ہیں، مولا جو بھی بیٹھے ہیں، ان سب کی جولیوں میں گنبد سبز کی حاضری کی بھیک ڈال دے، گنبد سبز کی حاضری کی بھیک ڈال دے۔ مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا فانی سے پونج کر گئے ہیں، رخصت ہو گئے، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات، ان کے مقام میں بلند فرما۔ مولا
سرکار کیانوی کا فیض، سرکار مولوی کا فیض، سرکار نیاروی کا فیض مولا ان پہ جاری کر دے، مولا جاری کر دے۔ مولا میں آج ان کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، مولا ان کو کسی دنیا دار کا، کسی بادشاہ کا محتاج نہ بنانا، کسی بادشاہ کا محتاج نہ بنانا۔ مولا اگر بناتا ہے تو اپنا اور اپنے سونے حبیب کا محتاج بنا۔ مولا ہم سب کو دین پہ استقامت دے۔ مولا ہمارے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ مولا ہمیں معافی عطا کر دے۔ مولا حضور کے قیام کے صدقے، حضور کے رکوعوں کے صدقے، حضور کے سجدوں کے صدقے مولا ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ مولا حضرت پیر عدیل صدیقی صاحب مولا یہ کئیاں شریف سے بڑی پیار کرتے ہیں، یہ موڑا شریف سے، یہ نیاریاں شریف سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ مولا ان کی جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی آرزو ہیں مولا پوری فرما دے۔ ان کے کاروبار، ان کے رزق میں برکتیں عطا کر مولا، ان کے آستانے پہ برکتیں عطا کر مولا۔ جس طرح یہ محبت کے پھول بکھیرتے ہیں مولا، جس طرح یہ پیار کے پھول بکھیرتے ہیں مولا، کوئی فیصل آباد دیکھتا ہے، کوئی مولا کشمیر کی پہاڑیوں میں دیکھتا ہے ان کا بیان، کوئی مولا UK دیکھتا ہے، کوئی اسلام آباد دیکھتا ہے مولا، جدھر جدھر تمہارے چاہنے والے، ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے دیکھتے ہیں مولا، یہ کوئی دنیا کی باتیں نہیں کرتے، یہ کوئی دنیا کے قصے نہیں سناتے مولا، یہ تیری باتیں اور تیرے سونے حبیب کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر وقت مولا تیرے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، تیرے حبیب کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں مولا۔ ان کے فضان میں اتنی برکتیں عطا کر مولا۔ آج میں گناہگار انسان ایک چھوٹی سی بات کروں گا، ان کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کروں گا مولا۔ میرے آبا و اجداد حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء قیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کئیاں شریف میں رہنے والا گجر بھی ہو، میرے نام پہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا مولا۔ آج میں دونوں ہاتھ اٹھا کے ان کے در کا ایک نوکر، ان کے در کا ایک غلام، ان کے در کا ایک خادم ہو کے مولا ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں مولا۔ جس طرح خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء قیانوی کا فیض مولا شریف جاری کیتا، مولا شریف جاری کیتا مولا، اس طرح پیر حافظ عدیل صدیقی صاحب دے آستانے نو بھی مولا نمبر 2 مولا شریف بڑھا دے مولا۔ اس فیض شمال مغرب جنوب جاری کر دے مولا۔ تیرے خزانے وچ کسی چیز دی کمی نہیں ہے مولا، اسی تا تیرے امتحان دے قابل تانا مولا۔ اپنی کریمی دے صدقے، اپنی لجپالی دے صدقے اپنے امتحان وچ سانو اس دنیا وچ بھی کامیاب کر دے اور آخرت وچ بھی کامیاب کر دے مولا، آخرت وچ بھی کامیاب کر دے مولا۔ مولا میرے کول تو کچھ نہیں ہے، میں کو آج دے کے جلا ہمارے اساں دے آبا و اجداد اساں کو دعا ہی دیتی ہے مولا۔ اج انہاں دے حق وچ میں جڑی بھی دعا کیتی ہے مولا، تو مینوں نہ دیکھ، تو میرے وال نظر نہ مار مولا، میرے پے دادے دے وال نظر مار مولا۔ میرا ایمان ہے میں نہ کو کم آواں نہ آواں مولا، مارے پے دادا نہ کو اتھا بھی کام ایسن اگا بھی کام ایسن مولا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء قیانوی دی طرف نظر مار، تو خواجہ سلطان ملوک دی طرف نظر مار، تو خواجہ عبد المجید دی طرف نظر مار، تو خواجہ عبد العزیز دی طرف نظر مار، تو خواجہ سلطان گل محمد دی طرف نظر مار مولا۔ انہاں دی طرف نظر مار کے پیر صاحب دے جڑے بھی روحانی مسائل ہیں حل کر دے مولا، کرم کر دے پیر صاحب۔ تساں دے دل وچ جڑی بھی آرزو ہے، جڑی بھی تمنا ہے تسی اپنے دل وچ رکھو اور اس رب کولو منگو۔ اے او آستانہ ہے، اے او دربار اللہ تعالیٰ دا، جس وقت بھی تساں دا روح خوش ہوئے، تساں دا دل منا ہے، تساں ایک آنسو بہا کے منگو اور رب کدے خالی ہاتھ تساں کو نہ موڑ سی۔ اساں دا او سونا خدا، او ہے سونا رب، او ہے جڑا رات کو درخت تے نہیں تے سوئے پرندے کو نیند بھی نہیں گرنے دینا، او خدا اساں کس طرح مددگار چھوڑتا۔ تساں اپنے رب کو منگو جڑی بھی تساں دی آرزو ہے، جڑی بھی تمنا ہے۔ تصور سرکار قیانوی دا رکھ ہے، سرکار قیانوی دے ذکر دے صدقے، سرکار قیانوی دے غار دے صدقے تساں تصور رکھو اللہ جی تساں دی ہر دعا قبول کرسی۔ ایک کئیاں شریف دا نوکر کہنا، کیونکہ میرے بابے دا فیضان پوری دنیا تے، میرا بابا اپنے نوکر دی نہ سن سی، اپنے غلام دی نہ سن سی، اپنے خادم دا نہیں سن سی۔ آج تساں منگو تساں کو جو کچھ بھی ہے، جڑی بھی آرزو ہے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین مولا۔ جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، ان کے گھر میں جو چھوٹا بڑا جو بھی بیمار ہے مولا، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے دکھ دور فرما، ان کی تکلیفیں دور فرما، ان کی بیماریاں دور فرما مولا۔ کسی کو کسی دنیا دار کا محتاج نہ بنانا مولا، اگر محتاج بناتا ہے اپنا اور اپنے سونے حبیب کا محتاج بنا مولا۔ حافظ عدیل صدیقی صاحب کو اپنے خزانوں میں سے عطا کر مولا۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ غلاموں کے لیے بھی ہے، وہ نوکروں کے لیے بھی ہے، وہ بادشاہوں کے لیے بھی ہے، وہ چوروں کے لیے بھی ہے مولا۔ تیرا وہ آستانہ ہے، تیرا وہ خزانہ ہے، اس خزانے میں ہر بندے کے لیے خیرات ہے مولا۔ آج اپنے سونے حبیب کے صدقے مولا ہم سب کو مدینے والے کی خیرات دے دے، مدینے والے کی خیرات دے دے، مدینے والے کی خیرات دے دے۔
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی آلہ وآل بیتہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، میرے لیے اور آپ کے لیے قبلہ حضور پیر نظامی جی دامت برکاتہم القدسیہ کی یہ مقبول دعائیں، اس کی قبولیت کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ دعا کریں اللہ اس آستان کرم کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ قیہ شریف کے فیضان میں رب تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی سوغات و برکات میں اور اضافہ فرمائے، چونکہ ہم غلام ہیں اور غلام تو اپنے محبوبوں کی عظمتوں کا ہی گیت گاتے ہیں۔ میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیہ شریف سے اس مسکین کے پاس قدم رنجہ فرمایا۔ ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے سنگیوں کے ہمراہ اس آستان کرم پر خیرات لینے کے لیے حاضری پیش کریں گے۔ آپ کا دعوت نامہ ہی ملنا ہمارے لیے اعزاز ہے، فخر ہے، ناز ہے، اور آپ کی محبتوں کو ہم قبر میں اتر کے بھی نہیں بھلا سکتے، اس لیے کہ خواجہ علاء الدین صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی در سے، اسی گھر سے خیرات لے کر زمانے میں نبی پاک کے عشق کی سوغات اور ذکر کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ تمام ناظرین، انشاءاللہ الرحمن میں نے حضرت صاحب سے آپ کے لیے، اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت اور نبی پاک کی عشق کی وہ دولت جو ان خاجگان کے سینوں میں موجود ہے، اللہ اسے حصہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔